میں قسم کھاتے ہیں تو اللہ جل شانہ کا اس قسم کھانے سے کچھ مقصود ہوتا ہے، اور وہ قسم کھانے سے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں قسم کھائی جاتی ہے اور آگے کچھ ذکر کیا جاتا ہے تو وہ شے کچھ گواہی دے رہی ہے۔ مثلا دیکھیں، آپ قسم کھاتے ہیں، قسم کیوں کھاتے ہیں؟ اگلے کو کچھ یقین دلانے کے لیے یا کچھ اس چیز کے بارے میں مینشن کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو تو یقین دلانے کی ضرورت نہیں، وہ تو خالق ہے۔ اللہ جل شانہ جب کسی چیز کے بارے میں قسم کھاتے ہیں تو اس صورت میں جو آگے مضمون بیان کیا گیا ہوتا ہے اس کا ایک خاص لنک ہوتا ہے، آگے اس کا ایک خاص تعلق ہوتا ہے جس چیز کی قسم کھائی گئی ہوتی ہے۔ اس صورت کے شروع میں اللہ جل شانہ نے فجر کے وقت کی بھی قسم کھائی اور اللہ جل شانہ نے راتوں کی بھی قسم کھائی۔ اب ان 10 راتوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، بخاری شریف کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ جتنے بھی دن ہیں ان میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس سے افضل عمل کرنا اللہ کو محبوب ہو ان دنوں کی نسبت۔ اور راوی کہتے ہیں دنوں کی نسبت سے مراد یہ 10 دن۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ، یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ؟ قال وللجہاد فی سبیل اللہ، کہ ہاں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال ہیں، سوائے وہ شخص کے خرج بنفسہ و مالہ فلم یرجع، کہ وہ شخص کے جو نکلا اپنے نفس کے ساتھ اور مال کے ساتھ، فلم یرجع، پھر وہ واپس نہیں لوٹا اور وہاں پر ہی شہید ہو گیا، تو وہ گویا کہ اس میں اجر سے بڑھ گیا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان 10 راتوں کے حوالے سے دونوں طرح کے اقوال مروی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان 10 راتوں سے 10 راتوں میں ذی الحجہ کی 10 راتوں کو اور 10 دنوں کو شمار فرمایا، اس سے ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ اسی طرح سے اسی روایت کے اندر محرم کا بھی تذکرہ ہے۔ چنانچہ محدثین نے ان میں تطبیق یہ دی ہے کہ اللہ کے ہاں، جیسے ابھی آگے عرض کرتا ہوں، حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے اس بحث کو بخاری شریف کی اپنی شرح میں چھیڑا کہ اللہ کے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے ذی الحجہ کے فضائل بھی منقول ہیں، اور اسی طرح سے ان 10 راتوں کے فضائل بھی منقول ہیں، جیسا کہ مسروق کہتے ہیں کہ ولیال عشر کے حوالے سے کہ یہ پورے سال میں سب سے 10 افضل ترین 10 دن جو ہیں وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، جس میں یوم عرفہ بھی شامل ہے۔ اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً نقل ہے کہ افضل ایام الدنیا، دنیا کے اندر سب سے افضل ترین ایام میں سے یہ 10 دن ہیں۔ اسی طرح سے سنن ابی داؤد کی روایت میں تذکرہ ہے کہ اعظم الایام عند اللہ، کہ اللہ کے ہاں سب سے عظیم دن یوم النحر، وہ ہے جو قربانی کا دن ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے عظیم دن اللہ کے ہاں یوم النحر، قربانی کا دن ہے۔ اسی طرح سے مسند احمد بن حنبل کی روایت کے اندر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ دیتے وقت یہ ارشاد فرمایا کہ خوب آگاہ ہو جاؤ کہ حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ احرم یہ دن ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کا دن، اور فرمایا احرم الشہور شہرکم ھذا، اور حرمت والے مہینوں میں سب سے زیادہ حرمت والا مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے،
وہ احرم البلادی، اور شہروں میں سب سے حرمت والا شہر یہ تمہارا یہ شہر ہے۔ تو ان سب فضائل کی وجہ سے جو کہ مروی ہیں احادیث مبارکہ میں اس حوالے سے، جیسا کہ میں نے پہلی روایت بخاری شریف کی پڑھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو سب سے محبوب جو 10 دن ہے وہ یہ 10 دن ہے۔ تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت یہ بحث چھیڑی کہ رمضان المبارک کے فضائل اتنے سارے حدیث مبارکہ میں ہیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قرآن سب سے افضل کتاب ہے، جس مہینے میں یہ نازل ہوا کہ لیلۃ القدر وہ رمضان میں ہے، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے اس کے اوپر پوری ایک سورت کا نازل ہونا ہے۔ تو حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر یہ بحث چھیڑتے ہوئے کہ ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے فضائل ہیں، خاص طور پہ آخری عشرے کے رمضان کے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی کرم علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارکہ ہے کہ اللہ کو یہ 10 دن سب سے محبوب ہے۔ تو ان دونوں کے اندر تطبیق کیا ہے؟ یعنی دونوں طرف ظاہر باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، تو اس کا جواب یہ دیا کہ دونوں کی فضیلت الگ الگ محل کے لحاظ سے۔ اگر راتوں کو دیکھا جائے تو رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے اس کی فضیلت لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے، اور لیلۃ القدر کی جو فضیلت ہے وہ قرآن کی وجہ سے ہے۔ تو لیلۃ القدر رات میں ہے، اور جو حدیث مبارکہ جو بخاری شریف کی میں نے بھی پڑھی آپ پہ، اس میں ایام کا لفظ ذکر ہے، دن کا ذکر ہے۔ تو تطبیق یہ دی کہ اگر دنوں کو لحاظ سے اور راتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دن ذی الحجہ کے افضل ہیں اور راتیں رمضان کی افضل ہیں، کیونکہ رمضان کی راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ القدر میں قرآن ہے۔ تو دونوں حدیثیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں کہ سب سے افضل ترین راتیں رمضان کی بنی اور سب سے افضل ترین دن ذی الحجہ کے بنے، کیونکہ جو حج کے سارے افعال آ رہے ہیں، میدان عرفہ کے اندر جانا، اسی طرح سے مینا میں ٹھہرنا، رمی کرنا، تو اس کا اکثر حصہ دن میں آ رہا ہے، صرف ایک حصہ مزدلفہ کے اندر وقوف جو ہے وہ رات میں آ رہا ہے۔ لیکن اللہ جل شانہ نے ان حج کے افعال کے اوپر فضیلت پورے 10 دن ہی کی عطا فرما دی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ کے اندر ایک دوسری روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا یہ ارشاد مبارکہ ہے، اور یہ سنن بہقی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام، دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ افضل عند اللہ، جو اللہ کے ہاں افضل ہو، اور نہ ہی کوئی دن ایسا ہے کہ اس میں اللہ کے ہاں عمل کرنا اللہ کو محبوب ہو، من هذه الايام العشر، مگر ان 10 دنوں سے زیادہ، فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر، تم ان دنوں میں کیا کرو؟ خوب کثرت سے تکبیر پڑھو، تحلیل پڑھو۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا أَيَّامُ التَّحْلِيلِ، یہ جو 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، یہ تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اور تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنے کے دن ہیں، اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اور پھر ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ یعدل بصیام سنہ، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ والعمل فیہن، اور ان میں عمل کرنا یضاعف ب700، یعنی ان 10 دنوں میں عمل کرنا وہ 700 گنا افضل رکھتا ہے، 700 گنا زیادہ اجر رکھتا ہے ان 10 دنوں کے اندر اجر کرنا۔ مسند احمد بن حنبل کی روایت میں ہے
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے اس کے اوپر حسن کا حکم لگایا کہ فرمایا کہ دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں سب سے افضل ہو، محبوب ہو کرنا، اس میں عمل کرنا، سوائے ان 10 دنوں کے، یعنی ان 10 دنوں سے زیادہ کوئی محبوب دن اللہ کو وہاں نہیں ہے کہ اس میں عمل کیا جائے۔ چنانچہ اس میں الفاظ میں یہ ہے کہ فَأَكْثِرُوا فِيهَا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تو اس میں خوب کثرت سے تکبیر یعنی اللہ کو پڑھو، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید اور الحمدللہ، یعنی ان 10 دنوں کے اندر سبحان اللہ کو بھی ساتھ ملانا چاہے ملا لیں، تحلیل، تکبیر، تحمید، تو اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، ان کی کثرت کرو۔ اور یہ مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے، امام بہقی نے بھی نقل کی ہے۔ اسی طرح سے مسند بزار کی روایت ہے، اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے یہ روایت۔ بعض حضرات نے اس کی سند کے اوپر کلام کیا ہے، لیکن اس حدیث کے اوپر کئی محدثین نے قابل اعتبار ہونے کا حکم لگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما من ایام الدنیا، کہ دنیا کے دنوں میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ اس میں عمل کرنا محبوب ہو اللہ کو، یہ کہ عبادت کی جائے ان 10 دنوں میں۔ تو گویا کہ اس حدیث مبارکہ سے اگلا عمل کی جو فضیلت آج چل رہی ہے تو وہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ فرمایا یہ سندن میں عرض کیا کہ روایت سندن ضعیف ہے، اور بعض نے بہت زیادہ ذوق رکھا، لیکن بعض نے قابل اعتبار رکھا کہ ہر دن کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے، ہر رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کی اجر کا باعث ہے، یعنی لیلۃ القدر کے قیام کی طرح اس کو اجر ملے گا۔ سنن بہقی کی دوسری روایت کے اندر امام اوزاعی سے یہ منقول ہے، اور امام اوزاعی یہ تابعین میں سے ہیں کہ امام اوزاعی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی، یعنی بظاہر تو یہ صحابہ سے ہی پہنچنا ہے، کہ ان 10 دنوں کے اندر کوئی عمل کرنا قدر غزوۃ فی سبیل اللہ، یہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ چنانچہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بنو مخزوم میں سے ایک آدمی نے یہ حدیث اللہ کے نبی اکرم علیہ السلام سے بیان کی۔ اسی طرح سے تابعین میں سے ابو عثمان وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کانوا یعظمون 3 عشرات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 3 عشرات جو تھے ان کو بہت تعظیم سمجھتے تھے، قابل تعظیم، اور ان کا بہت زیادہ اس میں اہتمام کرتے تھے۔ محرم کا پہلا عشرہ، اور اسی طرح سے ذی الحجہ کا عشرہ اور رمضان کا عشرہ۔ تو تعظیم سے مراد اس میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ اسی طرح امہات المومنین سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا کرتے، اور اسی طرح سے یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے، اور ہر مہینے میں سے 3 دن کا روزہ رکھا کرتے۔ چنانچہ یہ ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں وہ ان سب فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے پھر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے، اور وہ باقاعدہ ان روزوں میں سے ہے کہ جن کا رکھنا مسنون ہے۔ البتہ حاجی کا اس میں سے استثناء ہے، کیونکہ جو حاجی ہوتا ہے وہ حج کے افعال میں مشغول ہوتا ہے۔ اگر تو کوئی شخص ایسا ہو کہ حج پہ ہو اور اس کو یہ گمان ہو کہ میں 9 ذی الحجہ کا روزہ بھی رکھ لوں گا اور مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں پیش آئے گا حج کے افعال میں، تو پھر تو رکھ لے،
لیکن اگر حج کے افعال متاثر ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر ایسے حاجی کو 9 ذی الحجہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے لیے پھر ناپسندیدہ بن جاتا ہے کیونکہ اس کے حج کے افعال متاثر ہو رہے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ حج کی مشقت ایک مستقل ہوتی ہے، تو اس کے لیے زیادہ اہم عبادت وہ ہے۔ لیکن ان ذی الحجہ کے جو فضائل ہیں، ان فضائل کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ پسند کیا کرتے تھے کہ کسی نے اگر رمضان کی قضا روزے پورے کرنے ہیں تو وہ ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں پورا کر لے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی لفضل ایام ہی۔ یہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان 10 دنوں کے اندر قضا کو رکھنے کو زیادہ محبوب رکھا کرتے تھے۔ کسی نے قضا کرنی ہی ہے تو وہ ان 10 دنوں میں کر لے، ان 10 دنوں کی فضائل کی وجہ سے۔ البتہ جب کوئی شخص قضا روزے رکھے گا ان 10 ایام کے اندر، 10 ذی الحجہ کے جو یہ 10 دن ہیں، یکم ذی الحجہ تو گزر گئی، اور کیا جتنے بھی ایام ہیں ان کے اندر اگر کوئی شخص جو ہے وہ قضا روزے رکھتا ہے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ وہ پھر قضا ہی ادا ہوگی۔ وہ جو حدیث مبارکہ میں دوسری حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے نا کہ ایک نفلی روزہ 1 سال کے روزے کے اجر کے برابر ہے، یکم سے لے کر 9 ذی الحجہ تک کے ہر دن کا، وہ فضیلت اس کو قضا رکھنے میں نہیں مل سکے گی۔ ہاں یہ بات جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسند فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے قضا رکھنی ہی ہے تو اس کا باقی دنوں کی نسبت قضا رکھنا کے اندر بنسبت ان 10 ایام کے اندر، اس عشرے کے اندر وہ قضا اپنا زیادہ پسندیدہ ہے، باوجہ عمومی فضیلت ہونے کے ان 10 دنوں کے اندر، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر مطلقاً ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اعمال بہت محبوب ہیں۔ تو ان 10 دنوں کے اندر انسان کو تمام ہی نیکیوں کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، صدقات کا، عبادت کا، اسی طرح سے روزہ رکھنے کا، ذکر کرنے کا، تحلیل کا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کا، الحمدللہ کی کثرت کا، اور اسی طرح سے ایک روایت میں جو کہ مطلق ذکر اللہ فرمایا گیا تو تلاوت کا، استغفار کا، درود شریف کا، ان سب چیزوں کا اعمال کا ان 10 دنوں میں اہتمام عام روٹین سے ہٹ کے زیادہ رکھنا چاہیے۔ یہ زیادہ باعث اجر ہے، یعنی اس کا جو اجر ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اگر کسی کے ذمہ قضا روزے ہیں تو وہ قضا روزے رکھ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قضا رکھنا چاہتا ہے تو اس کو قضا، اس کا باقی دنوں میں قضا رکھنا اس کی نسبت یہ زیادہ پسند ہے کہ 10 دنوں میں قضا رکھ لے، لیکن وہ فضیلت ہے وہ اس کے لیے ہے کہ جس نے نفلی رکھا ہوا ہے، اور نفل جو ہے وہ فرض ادا کرنے کے بعد ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھیے کہ جیسے تہجد کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اب ایک شخص جو ہے وہ اگر بالفرض عشاء کی نماز ہی، فرض نماز تہجد کے وقت میں پڑھ رہا ہے تو وہ اس کو وہ فضیلت تو حاصل نہیں ہوگی جو تہجد کے نفل پڑھنے کی ہے، کیونکہ وہ تو نفلی عمل ہے نا۔ نفل تو وہ ہوتا ہے جو ذمے میں نہ ہو، یہ تو فرض نماز اس کے ذمے میں تھی، یہ تو اپنا ذمہ داری جو اس کے ذمے اللہ لگایا تھا اس کا وہ اپنا ادا کر رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سمجھیں کہ اگر ایک شخص کے ذمے قضا روزے ہیں، وہ اپنے قضا روزے جو اس کے ذمے اللہ نے رکھے ہوئے تھے وہ تو اس کو ادا کر رہا ہے، اور جو اجر ہے وہ اس کے اوپر بیان کیا گیا کہ جو فرائض کو ادا کرنے کے بعد اب نفلی کام کو کر رہا ہے۔ اور یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کچھ دن قضا روزے رکھ لیں اور کچھ دن نفلی روزے رکھ لیں، بلا جلوک رکھ لیں، اور کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں نے صرف نفلی روزے رکھ کے میں چلتا ہوں تو یوں بھی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نفل چاہے جتنی ہی کثرت میں کیوں نہ ہو جائے،
فرائض کا اہتمام مقدم ہوتا ہے نوافل کے اہتمام سے، یعنی نفلی اعمال بھی کرنے چاہیے، لیکن جو انسان کے ذمہ قضا اعمال یا قضا چیزیں رہ گئی ہوئی ہیں ان کو ادا کرنا زیادہ اہم ہے۔ تو یوں بھی یہ کرنا کہ صرف نفلی اعمال میں اہتمام میں لگے ہوئے ہیں اور جو ذمے میں فرض تھا، جو قضا تھی، اس کو ادا کرنے کی فکر ہی نہیں، تو یہ غلط طرز عمل۔ فرائض کی قضا زیادہ مقدم ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ اشراق کا اہتمام کر رہا ہے، اوابین کا اہتمام کر رہا ہے، چارٹس کا اہتمام کر رہا ہے، تہجد کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن وہ یہ فکر نہیں کر رہا کہ اس کے ذمہ جو قضا نماز ہے باقی چیز ساری زندگی کی، ان کو ادا کرنے کی فکر ہی نہیں کر رہا۔ یہ قرب النوافل میں مشغول ہے قرب الفرائض کو چھوڑ کر۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص ساری رات تہجد پڑھتا رہے اور جب صبح فجر کی نماز کا وقت آئے تو سو جائے اور فجر کی نماز قضا کر دے، تو اس کا ساری رات نوافل پڑھنا، اس کا یہ ہم تو نہیں کہیں گے کہ اس کا اجر نہیں ملا، لیکن ساری رات کے نوافل کا اجر کم تھا اور فجر کے 2 فرض کا اجر اس پہ حاوی تھا۔ فرض ہوتا ہے۔ تو ان 10 دنوں کے اندر خوب اعمال کا اہتمام کیجیے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں کی ایک قدر کرنے والا بنائے، اور ان 10 دنوں کے اندر ان راتوں کی اور ان دنوں کی ہمیں قدر کرنے والا، دوسروں کو نیکی اور خیر پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو ہماری سورہ کہف کو تفسیر کی ترتیب تھی، لیکن میں والد صاحب کی وہ طبیعت اور عادت کے باعث نہیں تفسیر تیار کر سکا۔ یہ بیان پہلے سے تیار شدہ ایک پڑا ہوا تھا میرے پاس، میں نے کہا کہ چلے جی ہاں، اگر باقی کوئی شخص نہیں روزہ رکھ سکتا، جیسے ایک تو نا کہ یکم سے لے کر 9 تک ہر دن روزہ رکھے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ چلے اس کی بھی ہمت نہیں ہے، جسم میں اتنی ہمت نہیں پا رہا، تو پھر کم از کم 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لے۔ تو 9 ذی الحجہ کے روزے کی تو الگ سے فضیلت ہے کہ وہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس کا یعنی دونوں فضیلتیں ہیں کہ وہ ایک تو 1 سال کی عبادت کا ثواب اور 1 سال کے روزوں کے برابر، اور دوسرا اس کا 1 سال کے گناہوں کو کفارہ ہو جانا، اس کی دونوں فضیلتیں الگ سے۔ تو کوئی شخص اگر نہیں رکھ سکتا تو کم از کم درجے کے اندر 9 ذی الحجہ کا روزے کا تو اہتمام کر ہی دے۔ نہیں، 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے اس میں 2 نہیں، وہ 2 روزے جو رکھنے چاہیے وہ محرم کے ہیں، کہ یا تو 9 اور 10 کو رکھے یا 10 اور 11 کو رکھے۔ وہ محرم کے ساتھ ہے کہ محرم میں 2 ہے۔ 9 ذی الحجہ کے اندر صرف 9 ذی الحجہ کا رکھنا بھی کافی ہے، تو 10 کو تو عید ہے، اور وہ تو آگے 10 سے لے کر 13 تک تو ممانعت ہے، وہ تو کھانے پینے کے اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ کی ایک لانے کے دن ہے۔ اگر تو گائے کے اندر مختلف لوگوں نے حصے ڈالے ہوئے ہیں تو ان حصوں کو تو اس طرح سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اس میں تو برابری شرکاء کے درمیان میں کرنا وہ لازم ہے، اور اس کے اندر جو شرکاء ہیں ان کے درمیان میں جس شریک میں جس کا حصہ جو بنتا ہے، اگر 7 شرکاء ہیں تو 7 میں برابر سے تقسیم کیا جائے، اور اس کے اندر اندازے سے تقسیم تو بالکل درست ہی نہیں ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے، چاہے وہ سب کہیں کہ ہم راضی ہیں، تب بھی جائز نہیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک ترتیب یہ کی جا سکتی ہے کہ اگر بالفرض گوشت کی 7 ڈھیریاں بنائی جائیں، ہر ڈیری کے اندر کلیجی کو بھی تقسیم کر کے ڈال دیا جائے، پھر کچھ کم بیشی کا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس زائد حصہ ہے تو وہ دوسری جنس کی طرف پھیر دیا جائے، لیکن عمومی لحاظ سے گوشت جب 7 حصے شرکاء ہوتے ہیں تو سب لوگ ہر اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، تو انہیں برابر ہی تقسیم کرنا پڑے گا، ان میں اندازے سے نہیں تقسیم کی جاتی۔ ایک ہی گھر کے افراد ہوں، میاں بیوی ہے، مرحوم والد ہے اور ایک بھائی ہے، اس طرح سارے ایک ہی
اگر سبھی ایک ہی خاندان کے افراد ہیں بے شک، تب بھی یا تو پھر وہ یہ کہیں کہ ہم اپنا حصہ لے ہی نہیں رہے۔ اگر فرض مثال کے طور پر 7 شرکاء جو ہیں وہ حصہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ سب کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا حصہ لینا ہی نہیں ہے، ہمارا سارا حصہ صدقہ کر دو، یا ہمارا سارا حصہ اپنا چھوڑ رہے ہیں۔ تو جو اپنا سارا حصہ چھوڑ رہے ہیں اور ساتوں کے ساتوں شریک ہی چھوڑ رہے ہیں، پھر تو وہاں تو ہمیں 7 حصے تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی گھر کے بے شک افراد ہی کیوں نہ ہوں، ایک ہی خاندان کے افراد کیوں نہ ہوں، لیکن جب حصے انہوں نے ڈالے تو 7 حصے ان کا الگ الگ ہی بنانا پڑے گا۔ بے شک وہ 7 توڑ کے وزن کے لحاظ سے 7 حصے ان کے برابر ہر ایک کا ایک حصہ اس کا دے دیا جائے گا۔ یا اللہ یہ کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جی میں اپنا سارا حصہ دے رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے گوشت، میرا گوشت کسی کو بھی دے دو، تو گویا کہ پھر تو وہ اپنا حصہ سارا کا سارا ہی چھوڑ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنا حصہ لینا چاہتا ہے، کچھ لینا چاہتا ہے، تو پھر برابری کرنی پڑے گی۔ برابری کرنے کے بعد پھر بے شک وہ جو مرضی کرے، بے شک وہ کہتا ہے کہ جی یہ حصہ ایک 7 الگ الگ حصے بن گئے، پھر اس کے بعد وہ اپنا حصے کو جیسا مرضی کر دیا جائے۔ ورنہ دوسرا طریقہ پھر وہی کریجی والا اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کے لیے ہی ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے وزن کے اندر، تو اس کی تلافی ہو جائے اس کریجی سے۔ یہ تو نہیں کہ بالکل ہی توجہ سے یا اندازے سے ہی تقسیم کیا جائے، وہ درست نہیں، چاہے ایک ہی گھر کے لوگ ہوں۔ تو جو معاملات ہیں، معاملات کے اندر تو سبھی برابر ہے نا، یکساں ہے۔ تو کسی گائے میں 2 حصے ہو سکتے ہیں، یعنی 7 یہ ضروری ہے 7 حصے کو؟ 7 کی تعداد ہونا پورا ضروری نہیں ہے، 7 کی تعداد کا پورا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی گائے کے اندر 2 بندے باہم شریک ہیں تو ٹھیک ہے۔ جیسے حج وغیرہ میں جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، تو ہم یہ کبھی بھی نہیں پڑھ سکتے؟ نہیں، تلبیہ یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ تلبیہ جو ہے وہ جو کہ خاص وہاں کی حاضری کا ہے، چاہے کوئی عمرے کا حاضری دیتا ہے یا حج کے لیے حاضری دیتا ہے، تلبیہ وہاں کے لیے ہی ہے۔ کچھ ویسے اللہ کی محبت میں پڑھ لے تلبیہ، تو اس میں حرج کی بات نہیں کہ اللہ کی محبت میں ویسے کبھی کبھار پڑھ لیا کہ اللہ میں تیرے حکم کے اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ لیکن ایک ہوتا ہے کہ باقاعدہ ذکر کے طور پہ اور اس کو باقاعدہ اجر سمجھ کے پڑھنا، وہ یہاں کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سے یوم عرفہ جو ہے اس کے والے سے بھی میں تھوڑا سا کر دوں کہ یوم عرفہ کے موقع پہ جو مانگنا ہے نا دعا، اور دعا مانگنے کی جو فضائل ہیں قبولیت کے، وہ میدان عرفات کے ساتھ۔ ہمارے ہاں پچھلے کچھ سالوں سے یہ سوشل میڈیا کے اوپر میسیج چلتے ہیں یوم عرفہ کہ آج کے دن جو ہے وہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، تو آپ سب بھی اپنے اپنے گھروں میں دعا کا اہتمام کریں اور اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یہ آج سے کئی سال پہلے تقریباً 400 ہجری میں یہ بدعت شروع ہوئی تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یوم عرفہ والے دن اپنے شہروں میں اپنے گھروں سے نکل کر ٹھیک اس وقت پہ جس دن حاجی میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے تھے، لوگ اکٹھے ہوتے تھے اور اسی طرح سے توبہ استغفار کرتے، اللہ سے دعا مانگتے۔ اب دیکھنے میں تو یہ بہت اچھا عمل ہے کہ لوگ توبہ استغفار کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، مگر فقہائے کرام نے اس زمانے کے جو تھے اس کو بدعت قرار دے کر منع کیا کہ ایسا نہیں کیا جائے۔ یعنی یہ جو اکٹھا ہو کر جمع ہو کر دعا مانگنا ہے، یہ یوم عرفہ کے جو فضائل ہیں دعا کے حوالے سے قبولیت کیوں میدان عرفات کو اپنے حاجیوں کے ساتھ یہاں پہ اس قسم کی کمپین چلانا درست نہیں۔ ہاں، جو فضیلت حدیث مبارکہ ثابت ہے وہ یوم عرفہ کے روزے کی ہے، جو ثابت ہے وہ کیا جائے گا۔ یہ تکبیرات تشریق جو پڑھنی لازم ہوتی ہے، یہ 9 ذی الحجہ سے لازم ہوتی ہے 13 ذی الحجہ تک۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر جو تکبیرات تشریق پڑھنا جو لازم ہوتا ہے ہر مرد کے اوپر، ہر عورت کے اوپر، ایک دفعہ ہر فرض نماز کے متصل بعد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد
یہ واجب ہے ایک دفعہ پڑھنا ہر مسلمان مرد پر، ہر مسلمان عورت پر، فرض نماز کے متصل بعد۔ اگر اس میں کوئی اور ذکر کرنا شروع کر دے تب بھی اس کی وہ وجوب ختم ہو جاتا ہے، وہ فوت ہو گیا، یعنی سلام پھیر کے فوراً ہی پڑھنا ہے اور ایک ہی دفعہ پڑھنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر چونکہ حدیث مبارکہ میں کثرت کا ذکر کیا گیا، وہ تکبیر کا ذکر کیا گیا، تحمید کا ذکر کیا گیا، تحریک کا ذکر کیا گیا، تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اس میں تو تینوں جمع ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ وللہ الحمد، تینوں سے جمع اس کے اندر، ویسے اس کو اللہ کی ثنا کے طور پر اور اللہ کے ذکر کے طور پر ویسے روٹین میں پڑھ لے، تصریح پڑھ لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تو اللہ اکبر کے اپنے فضائل ہیں، لا الہ الا اللہ کے اپنے فضائل ہیں، اور حمد کے اللہ کے یعنی الگ فضائل ہیں، لیکن یہ تکبیرات تشریق پڑھنا ان دنوں کے اندر لازم نہیں ہے، یعنی کوئی شخص پڑھنا چاہے اپنے طور پہ تو پڑھ لے، اس میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے، اللہ کا ذکر ہی ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ ہاں ویسے جیسے حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ کثرت کرے تو وہ اللہ اکبر کی تسبیحات زیادہ پڑھ لی جائیں، یا جیسے تیسرا کلمہ کے اندر چونکہ سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے، الحمدللہ بھی آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کی کثرت کر لی جائے، یعنی عام روٹین میں اگر نہیں اہتمام کر رہے تو پھر ان دنوں کے اندر اہتمام کر لیا جائے تیسرا کلمہ پڑھنے کا، کیونکہ جو سبحان اللہ ہے ایک دفعہ کا جو سبحان اللہ کہنا ہے وہ جنت کے اندر، یعنی اس شخص کی جنت کے اندر، جو اس شخص کو جنت ملے گی اس کی جنت کے اندر ایک ایسے درخت کو لگا دیتا ہے کہ جس کے بارے میں حدیث مبارکہ فرمایا گیا کہ وہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر اتنا بڑا درخت جنت میں لگ جاتا ہے کہ اس کا تنا صرف اتنا بڑا ہے کہ اگر عربی النسل گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو تنا ختم نہ، اتنا بڑا درخت صرف ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کے اوپر اس کی جنت میں لگ جاتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ آپ علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی امت کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ جنت چٹیل ہونا ہے اور اس کا سبزہ ذکر ہے، یعنی ہر شخص جتنا ذکر کرے گا اتنا اس کی جنت میں سبزہ لگنا ہے۔ تو یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا الگ فضائل ہے، تو یہ اپنی جنت کو خوب سرسبز بنائیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ ہم گناہوں میں لٹے ہوئے اللہ تیرے بندے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ اللہ جو گناہ ہمارے ظاہر میں ہیں، جو گناہ ہمارے باطن میں ہیں، اللہ ان تمام گناہوں پر اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ان تمام گناہوں پر اللہ معاف فرما دیجیے۔ اللہ ہماری ساری باطن کی زندگی کو دھو دیجیے، اللہ ہمارے قلب کی سیاہی کو اللہ نور سے بدل دیجیے، اللہ ہمارے قلب کو مصفا کر دیجیے، اللہ مجلا کر دیجیے، اللہ اپنے شدید محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے شدید محبت عطا فرما دیجیے، اللہ اپنی شدید محبت اللہ ہم سب کو عطا فرما۔ اللہ جو یہاں بیٹھے ہیں، جو دور سن رہے ہیں، اللہ سب کو اللہ اپنی شدید محبت عطا فرما، اپنے حبیب علیہ السلام کی شدید محبت عطا فرما۔ اللہ ہمیں سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دیجیے، اللہ سنتوں کو پھیلانے والا بنا دیجیے، اللہ کثرت سے ہمیں درود شریف پڑھنے والا بنا دیجیے، اللہ کثرت سے سنتوں پہ پہچاننے والا، عمل کرنے والا، پھیلانے والا، اپنانے والا بنا دیجیے۔ اللہ قیامت کے دن اللہ ہم سب کو حوض کوثر نصیب فرما، اللہ شفاعت نصیب فرما، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہمیں قیامت کے دن دیکھ کے اللہ خوش ہو جائے، اللہ قیامت کے دن آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اللہ ہمیں ایسا بنا دیجیے، اللہ میں ایسا کر دیجیے کہ اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما، اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔
صلی اللہ تعالی اللہ اہل غزہ کی مدد فرما، اہل شام کی مدد فرما، اللہ دنیا بھر میں جہاں کے مظلوم مسلمان ہیں، کشمیر میں اللہ سب کی مدد و دستگیری فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہماری آزادی کی حفاظت فرما، ہماری سرحدوں کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔